دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھانے کے لیے ہر مولوی نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ میں اس جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا۔ دوستو کسی شہر میں ایک رئیس آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایماندار اور اللہ والا شخص تھا۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ وہ غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتا تھا اور غریبوں کی دن رات وہ مدد کیا کرتا تھا۔ رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتا کہ بیٹا دنیا کی مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے، اسی لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا ایک کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ اس پر باپ کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رئیس آدمی سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی جب کوئی بہتری نظر نہ آئی تو ایک دن اس رئیس آدمی نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک آخری خواہش ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم میری آخری خواہش کو ضرور پورا کرو گے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لے لیا اور بیٹے نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی اس خواہش کو پورا ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی میت کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا تھا، مگر جب اسے پتا چلا کہ میت کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت کے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی اس خواہش کو میں ضرور پورا کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، مگر وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کی لالچ بھی دے دی کہ وہ نماز جنازہ آ کر پڑھا دے، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، یہ آپ کے ابا نے مجھے خط دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ رئیس کے بیٹے نے خط کو لیا، اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے میرے کفن کے میری قبر میں کوئی بھی چیز نہیں جانے والی ہے۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔
میرے بیٹے دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب اس خط کو پڑھا زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا اور پھر اس رئیس آدمی کو پورے احترام کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کرنا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتی ہے لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو تمام طرح کی برائیوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اور آپ کسی غریب کی، ضرورت مند کی، بیوہ کی، مسکین کی، کمزور کی، بیمار کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس مدد کو ایسا پسند فرماتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت ہی برکت عطا کرتا ہے، نعمتوں میں برکت عطا کرتا ہے، اور آخرت کے انعام سے بھی اللہ ہمیں مالا مال فرماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم جتنا کر سکے، جس کے لیے بھی کر سکے، اس سے زیادہ اپنے غریب بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دے۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھے۔ اللہ ہم سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔